نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ مدینے والے کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے کل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق اس بات کو عرض کرنا چاہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو انتخاب ہے جسے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ انتخاب لاجواب تھا۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا کہ جد امجد میں ابراہیم علیہ السلام جیسا لاجواب پیدا کیا، اس کے بعد قبیلہ بنایا تو وہ سب سے لاجواب، اس کے بعد جس شہر میں پیدا کیا وہ شہر سب سے لاجواب، جو زبان دی وہ زبان سب سے لاجواب، اور جس دادا کی نسل میں پیدا کیا وہ دادا بھی سب سے لاجواب تھا۔ میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان تھے عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں سے کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بن سکتا تھا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الحارث، ایک کے بیٹے کا نام تھا عبد العزا، ایک بیٹے کا نام تھا عبد شمس، اور ایک بیٹے کا نام تھا نوفل۔ اب یہ جو اوپر کے تینوں نام ہیں یہ تو بتوں کے نام پر آ گئے۔ پھر ایک کا نام نوفل تھا جس کے معنی بنتے ہیں سخت جگہ، ایک کا نام حمزہ تھا جس کے معنی بنتے ہیں لمبی جگہ، ایک کا نام عباس تھا جس کے معنی بنتے ہیں پتھریلی جگہ۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بیٹا ایسا تھا عبد المطلب کا جس کا نام تھا عبداللہ، جس کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے انہی کا انتخاب فرمایا، اور ظاہر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے والد کا نام عبداللہ رکھ کر آنے والی پوری کی پوری دنیا کو اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ عبداللہ کا لال جو دنیا میں آ رہا ہے یہ ساری کی ساری دنیا کو غیروں کی فرمایا بندگی سے توڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لانے والا بن جائے گا۔ پھر آپ ذرا سا اور غور کریں میرے دوستوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کسی بت کے نام پر ہوتا یا کوئی بے معنی نام ہوتا تو آج کوئی بھی بدبخت کھڑا ہو کر یہ بات کر سکتا تھا کہ وہ نبی جو ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے اپنے باپ کا نام جو ہے وہ بت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ پھر ایک بات اور غور کریں میرے دوستوں کہ اس وقت دور دور تک کہیں بھی اللہ کی ذات کا پتہ نہیں تھا، کفر و شرک عام تھا، بت پرستی عام تھی، سورج چاند کو پوجنا عام تھا۔ ایسے وقت میں عبد المطلب کا اپنے بیٹے عبداللہ کا نام عبداللہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے تھے کہ میرے نبی کا نام تو میں نے منتخب کیا، میرے نبی کا جو باپ بننے والا تھا اس کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر والد ماجد کو دیکھا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب لاجواب نظر آتا ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دیکھیں تو وہاں بھی انتخاب لاجواب نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی اور وہاں ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ ذرا قبیلے کے نام پر غور کریں، بنو زہرہ کہتے ہیں تازگی والا قبیلہ۔ پھر اس کے بعد بنو زہرہ قبیلے کی عورت کون سی تھی؟ اس زمانے میں عورتوں کے بڑے عجیب عجیب نام ہوتے تھے۔ کسی عورت کا نام خنسا ہوتا تھا جس کے معنی ہے بد شکل، کسی عورت کا نام حربہ رکھ لیا جاتا تھا، لڑنے جھگڑنے والی عورت۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، قبیلہ بنو زہرہ کی وہ خوش بخت عورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کی سعادت ملی، ان کا نام تھا آمنہ، جس کے معنی ہوتے ہیں امانت والی۔ اور ظاہر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اس آمنہ کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ یہی آمنہ میری امانت کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے والی بنے گی۔ تو والدہ ماجدہ کی طرف نظر اٹھائیں تو بھی انتخاب لاجواب نظر آتا ہے۔ اب وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی لاجواب رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر بیت اللہ کی طرف لے کر گئے۔ اب راستے میں جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتا، اتنی تعریف کی کہ عبد المطلب جب تک بیت اللہ کے اندر پہنچے ان کے دل سے یہ آواز آئی کہ ان کا نام محمد رکھ لینا چاہیے، کیونکہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی کائنات میں اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اتنی تعریف کبھی بھی کسی کی نہیں کی گئی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ خالق نے بھی تعریف کی، مخلوق نے بھی تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی اور غیروں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ تو نام کا انتخاب بھی لاجواب نظر آتا ہے، ورنہ پچھلے نبیوں کے بھی نام گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم کے معنی گندمی رنگ والا، موسیٰ کے معنی پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کے معنی سیاحت کرنے والا، یعقوب کے معنی بنتے ہیں بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، اور یوسف کے معنی افسوس کرنے والا، ادریس کے معنی درس دینے والا، زکریا کے معنی یاد کرنے والا، نوح کے معنی رونے والا، لیکن محمد کے معنی بنتے ہیں کہ وہ ذات جس کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ پوری کی پوری کائنات میں اتنی تعریف کبھی کسی کی نہیں کی گئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ محمد کا جو نام ہے وہ کائنات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے اس دنیا میں محمد جو نام رکھا گیا وہ صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پرورش کا نمبر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پرورش کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ بھی لاجواب انتخاب تھا۔ اس زمانے کے اندر عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو کھلی ہواؤں میں لے جاتی تھیں تاکہ ان کی زبان بھی صاف ہو اور ان کی پرورش بھی اچھی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جس عورت نے کی اس عورت کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ ذرا قبیلے کے نام پر غور کریں، بنو سعد خوش بخت قبیلہ، اور ظاہر ہے کہ وہ قبیلہ خوش بخت ہی تھا جس کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوئی اور جس کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بچپن سے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ پھر قبیلہ بنو سعد میں سے عورت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انتخاب کیا اس کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ اس کو کہا جاتا ہے جس عورت کے اندر بردباری ہو، حلم ہو، اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہو۔ آپ نے اکثر وہ بیشتر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بسا اوقات ماں غصے میں آ جائے تو یہ نہیں دیکھتی بچہ سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، چماٹ مار دیتی ہے، زبان سے کچھ نکال دیتی ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کا انتخاب فرمایا جس کی طبیعت کے اندر نرمی تھی، اور حلیمہ کے لیے یہ سعادت کی کہ جس کی گود کے اندر محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر مختلف قبیلے کی عورتوں سے نکاح فرما دیے۔ اس امت کے لوگوں کو تو 4 نکاح کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں بھی رہی ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا بیویوں کے ناموں پر آپ غور فرمائیے۔ خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، عائشہ عیش دینے والی، سودا آرام دینے والی، حفصہ تہجد میں رات کو قیام کرنے والی، میمونہ بختوں والی، صفیہ منتخب کی گئی، اور اس کے بعد زینب استغفار کرنے والی، ام سلمہ سلامتی والی، ام حبیبہ پیار کرنے والی۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو بحیثیت بیویوں کے میرے رب نے چنا ان کے ناموں کی صفاتیں دیکھ لیں میرے دوستوں، پھر ان کی صفاتوں کو دیکھیے گا۔ دنیا کے اندر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کے بعد وہ عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تم کہیں نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں، یعنی پوری کی پوری امت کے لوگوں کی مائیں ہیں۔ اور ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام خاص ہے، اور اتنا خاص ہے میرے دوستوں کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگتا ہے، زلیخا الزام لگاتی ہے یوسف علیہ السلام پر، ایک بچہ کھڑا ہو کے گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک دامن ہے۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام گود میں کہتے ہیں انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، لیکن جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین الزام لگاتے
جاتے ہیں، اللہ سب کو خاموش کر کے قرآن کو کہلواتا ہے اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ عائشہ پاک دامن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عطا کیا۔ اس کے بعد جب اولادیں ہوئیں تو اولادوں کا انتخاب بھی لاجواب نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ تینوں کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی کے اندر ہو گیا۔ لیکن ذرا ناموں پر غور کریں، ایک کا نام تھا قاسم، تقسیم کرنے والا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے تقسیم کرنے والے، اور بیٹے کا نام بھی قاسم رکھ دیا گیا۔ دوسرے کا نام تھا طیب، یعنی پاکیزہ، پاک، خود میرا نبی بھی پاک اور اس کا بچہ بھی پاک۔ تیسرے کا نام تھا ابراہیم، بزرگی والا، خود میرا نبی بھی بزرگی والا اور اس کا بیٹا ابراہیم بھی بزرگی والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، ایک فاطمہ جس کے معنی بنتے ہیں دوزخ سے آزاد، ایک زینب جس کے معنی بنتے ہیں استغفار کرنے والی، ایک ام کلثوم جس کے معنی بنتے ہیں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی، اور ایک رقیہ جس کے معنی بنتے ہیں خاوند کی فرما برداری کرنے والی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا میرے نبی کی بیویوں، ذرا میرے نبی کی بیٹیوں کی پاکیزہ زندگیوں پر نظر تو ڈالیں۔ خدا کی قسم ہر دیندار باپ چاہتا ہے کہ میری بچی بھی فاطمہ بنت محمد کے طرز پر زندگی گزارے۔ ایسی پاکیزہ سیرتیں، ایسی پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائی کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ اٹھا تو اس وقت بھی فرمایا کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ فاطمہ بنت محمد کا قد کتنا بڑا ہے۔ پوری زندگی تو خود فرمایا پاکیزگی میں گزاری، جب موت کا وقت آیا تو اس وقت بھی جنازہ ایسی پاکیزگی کے ساتھ اٹھایا گیا کہ جس کی کہیں بھی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ کتاب بھی سب سے لاجواب تھی۔ پہلے بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن وہ کتابیں الگ الگ زبانوں میں تھی۔ لیکن یہ قرآن آیا کس زبان میں آیا؟ عربی زبان میں۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عربی زبان سے متعلق بتایا کہ فصاحت اور بلاغت کے اندر عربی زبان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک قدم اور آگے چلیں، پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل یا ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے صحیفے، وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، کتابی شکل میں ہوتے تھے، صحیفے ہوتے تھے اور لا کر جبرائیل دے دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن جو تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لکھا ہوا نہیں آیا، وہ تو اللہ کے کلام کو اللہ سے لے کر امین فرشتے نے صادق اور امین نبی تک پہنچا دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی اپنا معاملہ، اپنی بات کو لیٹر میں لکھ کر دیتا ہے، اور ایک آدمی اپنی بات کو بذریعہ زبان کے بتاتا ہے، ٹیلی فون پر یا کسی اور ذریعے سے، لیکن زبان سے بتاتا ہے۔ تو لکھے ہوئے کے اندر اور زبان سے کہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے میرے دوستوں اور بزرگوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں، کہ پہلی کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی زبان سے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ اللہ کے اس قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ پھر تیسری بات سنیں میرے دوستوں کہ آج دنیا کے اندر نہ تورات اپنی جگہ پہ، نہ زبور اپنی جگہ پہ، نہ انجیل اپنی جگہ پہ، ساری کی ساری کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی آ گئی، ان کو فرمایا کہ ان کے احکامات کو رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن 1432 سال سے جیسا تھا ویسا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ موت تک قرآن اپنی اسی حالت پہ باقی رہے گا۔ آج ہمارا ننھا سا حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے پورے کے پورے کفار کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ اس قرآن کا محافظ کوئی فرمایا لائبریری نہیں ہے، اس قرآن کی محافظ کسی مسجد کی بنی ہوئی ریک یا الماری نہیں ہے، اس قرآن کا محافظ ہر مسلمان بچے کا دل ہے جو اپنے سینے میں اس قرآن کی حفاظت کر کے موت تک اس قرآن کی حفاظت کر کے دنیا سے جانے والا بنے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے نہ صرف قرآن نازل کیا بلکہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے جس دین کا انتخاب کیا وہ بھی لاجواب۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہتے ہیں، یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ یہود ایک قبیلہ تھا، لیکن اسلام کے معنی ہے سلامتی والا، تسلیم کرنے والا۔ نہ کسی شخصیت کے نام پر اسلام بنا، نہ کسی قوم برادری کے نام پہ بنا، نہ کسی قبیلے کے نام پر بنا۔ اسلام خود اپنی ایک پہچان ہے جس کے معنی ہے سلامتی والا، یعنی جو اس کے اندر آ گیا وہ خود بھی سلامتی میں آ گیا، اور جتنا مسلمان طبقہ ہے وہ اپنی ذات سے بھی ہر مسلمان کی سلامتی
سلامتی کی ضمانت لینے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرا محبوب آج کے دن ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمت کو تام کیا، اور نہ صرف تو بلکہ تیرا رب بھی دین اسلام سے رضا کا اعلان کرتا ہے۔ تو مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے دوستوں، ہم نے خود اپنی بقعت، اپنی فرمایا حیثیت اور اپنی عزت کو آج دنیا کے اندر بھلا دیا ہے۔ اس طرح میرے دوست اور بزرگ آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں کہ جتنے بھی حروف اردو میں یا عربی زبان میں آتے ہیں، جن سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، ان تمام کے تمام حروفوں سے جتنی بھی صفاتیں بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفاتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دی۔ چنانچہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو الف کہنے لگی احمد آ گئے، امین آ گئے، با کہنے لگی بشیر آ گئے، تا کہنے لگی تنویر آ گئے، سا کہنے لگی ثاقب آ گئے، حا کہنے لگی حبیب آ گئے، جیم کہنے لگی جمیل آ گئے، خا کہنے لگی خاتم النبیین آ گئے، دال کہنے لگی داعی آ گئے، دال کہنے لگی داعی آ گئے، راہ کہنے لگی رحمت للعالمین آ گئے، زا کہنے لگی زائر آ گئے، سین کہنے لگی سید آ گئے، شین کہنے لگی شافی آ گئے، صاد کہنے لگی صادق آ گئے، زواد کہنے لگی ضامن آ گئے، طوا کہنے لگی طاہر آ گئے، ظا کہنے لگی ظاہر آ گئے، عین کہنے لگی عادل آ گئے، غین کہنے لگی غیور آ گئے، فا کہنے لگی فاتح آ گئے، قاف کہنے لگی قاسم آ گئے، کاف کہنے لگی کامل آ گئے، نون کہنے لگی نذیر آ گئے، واو کہنے لگی وکیل آ گئے، ہا کہنے لگی ہادی آ گئے، حمزہ کہنے لگی آخری آ گئے، آخر میں یا تھی وہ کہنے لگی یاسین آ گئے۔ تو میرے محترم عزیزوں، ایسا با کمال نبی، ایسا کامل مکمل اکمل نبی، جس زاویے سے دیکھیں، جس اینگل سے دیکھیں، جس طریقے سے دیکھیں، اور رشتے سے دیکھیں، تعلق سے دیکھیں، کتاب سے دیکھیں، اسلام سے دیکھیں، جدی پشتی معاملات سے دیکھیں، 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے نسل کو ملاتے 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 میرے نبی تک آئیں، کہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرا نبی بے عیب ہے، اس لیے تو ہماری زبان یہ بات کہنے پر آج مجبور ہے کہ اے رسول امین، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر زمین، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، ارے کوئی ہے وہ جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ میری توبہ، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو جس جیسا کوئی نہیں اسی کی سیرت کو اپنانا، یہ میرے دوستوں اور بزرگوں دین اول کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ اس کی سیرت کے اپنانے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فقد فاز فوزا عظیما، وہ اونچائیاں دوں گا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کے بالا خانے دوں گا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اور فرمایا کہ جو دنیا میں میرے نبی کی اطاعت کامل کر کے آ گیا، قیامت کے دن جنت کو میرے نبی کے قدموں میں بنا دوں گا، کہ جب دل چاہے نظر اٹھا کر اسے دیکھ لینا، کسے دیکھ لینا؟ جس کو دیکھنے کے لیے تیرے رب نے آسمان پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کہا اللہ تجھے دیکھنا ہے، کہا نا موسیٰ تیرے بس کی نہیں ہے، تیرے رب کی جو تجلیات ہیں ہر ایک اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کہا مولا دیکھنا ہے۔ جب تجلیات پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن میرا نبی تو وہ تھا کبھی نہیں کہا میرے مولا تجھے دیکھنا ہے، تجھے بن دیکھے تجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب خدا کو خود تجھے دیکھنا ہے، خدا کو خود تجھے دیکھنا ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار نہیں 9 بار اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اپنے نبی کی زیارت فرمائی ہے۔
تو ایسے نبی کی زندگی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں میرے دوستوں، اپنا لو خدا کی قسم، یہ جہان بھی بھلا ہو جائے گا، وہ جہان بھی بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لاجواب نبی کی لاجواب شریعت اور لاجواب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔